ہار پہ ہار ہوتی جا رہی ہے. اب چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو, چاہے باہر سڑکوں پر ہو, تحریک انصاف کے لیے کوئی ایک سلور لائننگ نظر نہیں آ رہی. اب جیسے بھی ہو رہی ہے, اچھے طریقے سے ہو رہی ہے, زبردستی ظلم کے طریقے سے ہو رہی ہے, لیکن تحریک انصاف کو فی الحال کوئی جیت نظر نہیں آ رہی. اگر ہم خالی آپ کے احتجاج کی بات ہی لیتے ہیں, وہ بھی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. کبھی 5 اگست کی ڈیٹ دی جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ نہیں 90 دنوں کا الٹیمیٹم ہے. تو سر یہ تحریک انصاف کی ڈائریکشن کیا ہے اس وقت نیازی صاحب؟ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ جنرل جیلانی کن کو لایا اور روحانی باپ کون تھا. وہ بھی ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ہاں کون گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھا. اور آج پولیٹیکل پارٹی سے پھر ایک ریجنل پارٹی, اور پھر اگر سپورٹ نہ کی جاتی تو یہ 15 سیٹوں پہ آ گئے ہیں. ایکچوئل تو لوگوں نے ان کو 15 سیٹوں پہ اب بٹھا دیا ہے, اس سے آگے بھی نہیں گئے, لیکن چڑھ کے آ گئے. گورنمنٹ بھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی, اور باقی جیسے ابھی اسپیشل سیٹ اور سینٹ بھی جو ہے مہربانی کے ساتھ یہ حاصل کر رہے ہیں. ہمارا جو ہے اس وقت جو مقابلہ ہے وہ فسطائیت سے ہے, ہمارا مقابلہ مشکلات سے ہے. اور ہم جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان آج جیل میں بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس کے باوجود بھی پچھلے 2.5-3 سال کے عرصہ میں آپ نے دیکھا جب بھی عمران خان نے کال دی ہے لوگ نکلے ہیں, لوگ باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور لوگ یہ کہنا کہ جی 90 دن ہے یا 5 اگست ہے, 5 اگست تک پیک پہ لے کے جانا ہے. اور لوگ آپ دیکھو کہ آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں, صرف 30 لاکھ پوسٹ پر ڈے 24 آور جو ہے وہ مختلف اس پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں. لوگ خود بخود آرگینک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا بیانیہ جیت رہا ہے, ہمارا سچ اور حق اس وقت ڈومینیٹ کر رہا ہے, یا جھوٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب لوگوں کو ایک ہی پارٹی چاہیے, ایک ہی شخصیت چاہیے جس کا نام عمران خان ہے. آپ بے شک جتنا مرضی ہے جیل کے اندر رکھیں, لیکن جیت ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی ہوگی. عمران خان باہر آئے گا. صرف ہمارا جو کانفلکٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سوورن ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. اور اگر ہمیں لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں تو پھر ہم اس جزا اور سزا کے لیے تیار ہیں. پھر ہمیں اختیار وہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں. پرابلم یہاں پہ آ جاتی ہے. لیکن سر مسئلہ پتہ ہے کہ عوام, دیکھیں نائب صاحب, عوام بالکل نکلنا, آپ کی سپورٹر عوام جو ہے بالکل نکلنا چاہتی ہوگی, بٹ پرابلم یہ ہے کہ ان کو نکال کے بھی آپ وہ حاصل نہیں کر پاتے جو حاصل ہونا چاہیے آپ کے مطابق. کیونکہ تب ہم ڈویژن دیکھتے ہیں, ہم اس وقت قیادت میں ڈویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی قیادت چلی جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے, وہ اسمبلی میں پہنچ جاتی ہے, کبھی وہ مجمع سے نکل جاتی ہے, کبھی وہ پہنچتی ہی نہیں ہے, کبھی سینٹ الیکشن میں ان کی بات مان جاتی ہے. تو وہ فقدان بہت نظر آ رہا ہے سر. میں ایک بات کہوں گا کہ کوئی عمران خان کو اگر سمجھتا ہے نا کہ میں مائنس کر کے تو ڈچ کرا جاؤں گا اور میں پولیٹکس بھی کر جاؤں گا, مجھ سمیت, میں اپنے سمیت بات کروں, نہیں کر پائے گا. وہ بیوقوفوں کی دنیا میں شاید رہ رہا ہے. عوام ایک بات سنیں, عوام اسی کا بیانیہ مانتی ہے جس کا نام عمران خان ہے. عمران خان اگر پورے پاکستان کو کہتا ہے کہ جی میرے یہ آرڈرز ہیں اور ان کو فالو کرو, پوری پاکستان کے عوام اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان وہ سب اسی کے آرڈر کو مانتے ہیں. باقی ہم جو ہے وہ ایسے ہی پھر رہے ہیں, چاہے ہم جتنا بھی کسی کو بیوقوف بنا لیں. مطلب یہ کہنا میرا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو بیوقوفی کر رہے ہیں. بیانیہ ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے, اسی پہ پورے پاکستان کا یقین ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر مشکل سے کوئی شخصیت نکال سکتی ہے وہ عمران خان ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ 2022 سے لے کے 25 آ گیا, پی ڈی ایم 1, پی ڈی ایم 2, پی ڈی ایم 3 گورنمنٹ چلانے کے باوجود گورنمنٹ نہیں چل رہی. اس کی کیا وجہ ہے سوائے سٹاک مارکیٹ کی؟ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی راکٹ سائنس ہے جہاں پہ آپ کی اشیاء خوردنوش جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں, آپ کا پیٹرول اوپر جا رہا ہے, چینی اوپر جا رہی ہے, پرابلم یہ ہے ناجی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تحفے آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں,
آپ نے ماضی میں جو معیشت کا بقول ان کے جو حال کیا یہ وہ بھگت رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, یہ ٹریجیکٹری غلط جو سیٹ ہوئی اچھا تھی آپ کی طرف اس سے میں سیٹ بھی ہوئی میں تھی. بات اختیار پوری ولی مکمل ہونے دے. صاحب ہم نے ان کو جی ڈی پی گروتھ کتنی دی تھی, ان کے اپنے فگر ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لینا 2022 کا جو انہوں نے 23 کا بجٹ دیا تھا, کیونکہ اپریل میں ہم چلے گئے تھے, ہم نے 6 ڈیجٹ پہ رکھا تھا. پچھلے 3 سال سے انہوں نے کون سا انہوں نے کارنامہ انجام دیا کہ ابھی تک 2 سے 3 کے فگر میں نہیں آ رہے. چلے ہم تو ٹھیک ہے, چلے اچھا ٹھیک ہے. ہمارے وقت اختیار میں ولی زر صاحب, مبادلہ کتنا تھا. اختیار ولی صاحب اچھا سر, چونکہ اگلی بات, ہمیں ایکولی انٹرنیشنلی ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا ہے. جیسا میں معذرت خواہ ہوں سر, I have to equally divide the time. I'm really sorry sir, مجھے آگے بڑھنا ہوگا. اختیار ولی صاحب سر, کیا یہ پاسبل ہے کہ روز روز کا یہ احتجاج ہونا, احتجاج کا نہ ہونا ایک سیاسی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے حکومت ان سے ڈائیلاگ کرے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب ڈائیلاگ شروع ہوا تھا بقول تحریک انصاف کے آپ نے بیک آؤٹ کیا, وہ ڈائیلاگ میننگ فل نہیں تھا. کیا کوئی میننگ فل گفتگو ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں علی, ڈائیلاگ میرے خیال میں یہ ایسے لوگوں کو ہم نے ڈائیلاگ کی انویٹیشن دی ہے کہ جن کو میرے خیال میں کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ سیاست میں رواداری کیا ہوتی ہے, بات چیت کیا ہوتی ہے, ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے. یہ تو ان چیزوں سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو مطلب کوئی جیسے مشروم گروتھ ہوتی ہے ایسی کوئی پارٹی بن گئی ہے. بدقسمتی سے بندہ حیران رہ جاتا ہے, 4.25 سال یہ حکومت بھی کر کے گئے ہیں, سمجھ نہیں آتی ہے. میں آج ان کی باتیں سن رہا ہوں تو ماضی میں ہم نے انہی کی باتیں سنی تھی اور یہ کہتے تھے کہ جان اللہ کو دینی ہے اور آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ یار مہربانی کرو, یہ تو پھر ہر 3 سال بعد جو ہے باپ بدلی بھی ہو جائے گا. تو یار خود آپ کی اپنی کریڈیبلٹی اور کریڈینشلز کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس عمران احمد نیازی کو آفر کیا تھا کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں فار دا سیک آف پاکستان, فار دا سیک آف پبلک آف پاکستان, کہ پاکستان ترقی کرے. ہماری سیاست اس ملک کی ترقی کے لیے ہے. یہ میرے خیال میں جس سڑک پہ یہ پھرتے ہیں اس کا نام موٹر وے ہے, وہ ہماری بنائی ہوئی ہے. جس ایئرپورٹ سے یہ جہاز پہ چڑھتے ہیں وہ ہمارا بنایا ہوا ہے. آپ کے پاس آپ نے 4.25 سال میں تو آپ نے تو ایک لنگر خانہ اور کوئی پتہ نہیں وہ مسافر خانہ ہی بنایا تھا. وہ 50 لاکھ گھروں کا کوئی وعدہ آپ نے کیا تھا, وہ نہیں بن سکا. میرے خیال میں ابھی تک آپ کا وہ نقشہ بھی نہیں بنا ہوگا, نہ آپ نے کسی بلڈوزر پھیرا اپنے کسی گورنر ہاؤس پر. اور ہاں ایک بات اور بڑی یاد آتی ہے, آپ کا لیڈر کہتا ہوتا تھا کہ ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح میں سائیکل پر بیٹھ کے جاؤں گا. ایک دن اگر وہ گیا ہو تو مجھے بتا دیں, ہیلی کاپٹر سے نیچے تو اس کا پیر نہیں لگتا تھا. تو ایسا پاکستان آپ چھوڑ کر گئے ہیں. ہم نے آپ کی فیس سیونگ کی ہے, ورنہ آپ کی ساری پارٹی بک گئی تھی. آپ کی پارٹی ساری چلتی اے ٹی ایم سے, پہلے آپ کو فارن فنڈنگ کی گئی تھی, اب یہاں پر اس ملک میں جتنے مالدار لوگ ہیں وہ آپ کو خرید لیتے ہیں. یہ آپ کی ساری پارٹی کی کل اوقات ہے, ساری قابل فروخت ہے اور ہمیشہ اویلیبل فار سیل ہے. اور ایسا ہی ہے, مطلب آپ اس کو نیگیٹ ہی نہیں کر سکتے. If you are sitting in میاں والی, you must be knowing کہ what's going on in خیبر پختونخوا. ہٹا دیں یہ 3-4 ارب پتی, دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. آپ کی تو پوری سرکار بک جاتی ہے, پوری سرکار بک جاتی. ہمیں مت دے درس, ہم تو سن لیں گے, برداشت کر لیں گے. ہم سے اگر کبھی آپ نے پوچھا کہ ہم نے کیا کیا ہے تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم نے جو موٹر وے بنائی تھی آپ نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دی. ہم نے جو ایئرپورٹس بنائے تھے آپ نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دی ہیں. آپ نے پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو بھی نہیں بخشا, وہ بھی آپ نے گروی رکھوا دیا ہے. جو گوادر پورٹ ہے وہ بھی گروی رکھوا دیا ہے. اب پیچھے بچا کیا تھا؟ ایک ایٹم بم, اگلی باری اس کی تھی, وہ ہم نے آپ کو کرنے نہیں دیا. میرے خیال میں پاکستانی قوم کو نہیں, اس پہ ایٹم بم کے ہمارا بارے میں کیا شکر کرنے گزار جا رہے ہونا تھے سر؟ چاہیے. یہ کوئی انفارمیشن ہے اس حوالے سے آپ کے پاس؟ were they about to do something with the atom bomb? میرے خیال میں جب انہوں نے اگلا قرض لینا تھا, یہ دیکھیں یہ اتنے یہ فینٹاسٹک قسم کے گیمکس یہ کرتے ہیں نا, گیمرز ہیں وہ, بلف ماسٹر نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مرتے مر جائیں گے, زہر کھا لیں گے, خودکشی کر لیں گے, 1 پیسہ قرض نہیں لیں گے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ یہ لے کے آئے.
ये कर्जा दुगना करके गए हैं, कहते 65 रुपए का पेट्रोल, मैं क्या 40 में देंगे। अब इन हालात में लोगों का माइंड बना के ये हुकूमत में तो आ गए। हुकूमत लेना एक काम होता है, इसको चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये खिलाड़ियों मिलाड़ियों के काम नहीं होता, ये फिल्मी अदाकारों का नहीं है। कहीं से गुलकार पकड़ लो, कहीं कर लो, कहीं से फिल्मी अदाकार पकड़ लो, कहीं पे किसी वैसे मशहूर ठीक लोगों है। को पकड़ के लाके असेंबली में बिठा दो। ऐसी हुकूमतें नहीं चलती। इनके पास अली चले हैदर इफ्तार बचा वली कुछ साहब, नहीं था। एयरपोर्ट जुमला मैं बोलता हूँ, ये आपका पॉइंट आ गया जुमला सर, बोलता हूँ ये आपका पॉइंट आ यार, गया। मेरा अमजद पॉइंट साहब के आपने पास तो मैं जाना पूछा। चाहूंगा। एयरपोर्ट्स जी सर। जो जब इन्होंने मोटरवेज इन्होंने दे दी, एयरपोर्ट्स इन्होंने दे दिया, आईएमएफ के पास जो अपना स्टेट बैंक है वो गिरवी रखवा दिया, गवादर पोर्ट दे दिया। मुझे आप बताएं कि बचा क्या था? अगला जो निशाना था वो हमारा एटम बम था और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, अच्छा जो इन्होंने अच्छा, चल आईएमएफ को ये बेच एक दिया। एक एक That's एक it. बहुत बड़ा क्लेम है सर, बहुत बड़ा क्लेम है। बिल्कुल वक्त मेरे पास कम रह गया। अमजद नाजिर साहब सर, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन इट सर। वो कहते हैं कि जितना उछल कूद लो वो थोड़ा गिलास ना हो, और बातें जो है वो अरबों की करें। गवर्नमेंट अगर इनसे चल रही होती तो आज गरीब को रोजगार भी मिल गया होता। इनके पास जो है वो बड़ी लायक फायक, बड़ी जनाब वेल ट्रेंड जो है वो इकोनॉमी की टीम, वो भी जीरो निकली। मुझे देखें, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ, आपकी टेक्सटाइल क्या चल रही है, क्या आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रही है? जवाब नफी में आएगा। क्या लोगों को रोजगार, मैं फिर पूछना चाहूंगा, मिल रहा है? क्या किसान को अपनी फसल की कीमत मिल रही है इमरान खान को जेल में रख के? क्या मतलब कौन सा शोबा है, मुझे एक शोबा बता दें जिसमें ये कह दें कि जी हमने पिछले 2022 से लेके और पिछले 40 साल तो छोड़ देना, हम उसका सवाल ही नहीं करते कि वहां इन्होंने अपनी ठीक है। जो फाउंड्रीज पता नहीं कहां से कहां लेके गए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बैठ गई, सारे आपकी टैक्स हर चीज बैठ गई, उसका मैं हिसाब नहीं करता। ठीक मैं है। अभी 3 सालों का पूछ लेता हूँ, इसमें आपसे कौन सा ऐसा इदारा जिसमें आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा है जी, हम भी कह दें?